رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ محرم پر ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے ریلیٹڈ، اس منتھ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن دیکھیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو حرمت والا کیوں قرار دیا گیا انشاءاللہ۔ اچھا، محرم کے جو لغوی معنی ہیں، اس کے معنی ممنوع کیا گیا، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام، یعنی اس محرم کے مہینے کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ التوبہ 36، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مہینے یعنی یہ 4 جو مہینے ہیں حرمت والے وہ کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینے تھے، یعنی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان کو حرمت والا کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو؟ کیونکہ ان کے یہ جو فرسٹ 3 مہینے ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں مکہ والے حج کیا کرتے تھے اور چوتھے مہینے میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، پھر اس کے حرمت میں یہ آ جاتا تھا کہ جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، یعنی امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ جنگ کیونکہ اب عرب کا معاشرہ اس طرح کا تھا کہ بہت لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں، کسی کا جانور کسی کی چراگاہ پہ چلا گیا تو اس سے لڑائی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں۔ جب لوگ پھر کہیں سفر کرتے تھے تو ان کے مال لوٹ لیے جاتے تھے، عمرہ حج کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے جو بھی سامان لے کر وہ نکلتے تھے راستے میں ان کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنا دیا کہ اس میں آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایون کافر بھی اس کی حرمت سے واقف تھے، کافر جو تھے وہ بھی اس مہینے میں کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان مہینوں کی کتنی حرمت کرتے ہیں، اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ ہم اس مہینے میں کیا کریں۔ کیا ہم اپنی زبانوں کو روکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں؟ کیا ہم غلط چیزیں دیکھنے سے رکتے ہیں ان مہینوں میں؟ نہیں رکتے۔ ہم بھول چکے ہیں اس کی حرمت کو۔ ہم ان مہینوں کی حرمت کو بھول چکے ہیں، جو کہ یہ چیز جو کہ کافر بھی جانتے تھے، آج ہم مسلمان نہیں جانتے۔ آج پھر دیکھا جائے نا کہ ہم پھر نام کے مسلمان بن چکے ہیں۔ اگر اس مہینے کی دیکھا جائے کہ اس کو پہلا مہینہ کیوں بنایا گیا محرم کو، اور بھی کافی اسلامی مہینے تھے، کیوں بنایا گیا اس محرم کو؟ ہسٹری میں دیکھا جائے تو سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اسی حوالے سے کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اور اس کا سارا سیٹ اپ، تو انہوں نے مشورہ کیا حضرت عمر نے صحابہ کرام سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا جائے، یعنی جس دن انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس دن کو اسلامی کیلنڈر کا جو ہے نا پہلا مہینہ کہہ لیں، پہلا دن قرار دیا جائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو کی تھی، اور جب اگلے دن محرم کی پہلی تاریخ تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ یہ فتح الباری میں ہے اس بارے میں حدیث، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے کہ سال تو گزر گیا، یہ بھی سال گزر گیا، ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ تو گزر گیا نا۔ ویسے جو دوسرا جو ہم مناتے ہیں جنوری میں،
وہ تو ہم مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ محرم سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو وہ تو گزر گیا، ایک اور سال گزر گیا۔ تو کیا کیا ہم نے اس سال میں، گزرا جو ہمارا سال ہے، کیا ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوئے یا دور ہو گئے؟ کیا ہم جنت سے زیادہ قریب ہوئے یا دور ہو گئے؟ اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے ہم نے۔ جنید بغدادی ہیں رحم اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے۔ اس نئے سال کا اب جب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی نیتوں کو سٹرونگ کرنا ہے، نیتیں بنانی ہیں اپنی، کن کن کاموں کے لیے؟ ذہنی طور پر تیار رہنا ہے، عملی طور پر تیار رہنا ہے، تیاری کرنی ہے ہم نے اپنی۔ سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے ہم نے، عبادت کو شوق سے کرنا ہے۔ عبادتیں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن اس میں شوق پیدا کرنا ہے، خوش و خضوع پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے سب سے امپورٹنٹ اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، نفع مند علم حاصل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نفع مند علم مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا کر، ویسا علم عطا نہ کرنا جو مجھے فائدہ مند نہ دے، جو مجھے فائدہ نہ دے۔ ان چیزوں کی ہم نے نیت کرنی ہے، اپنی لسٹ بنائے انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ہم نے اس محرم جو ہمارا اب نیا سال پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم نے اس میں کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے میں دیکھا جائے تو بہت سے تاریخی واقعات بھی گزرے ہیں۔ تاریخی واقعات میں کیا آ جاتا ہے کہ اس میں فرعون غرق ہوا تھا، جو آپ نے واقعہ انشاءاللہ پڑھا ہوگا۔ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2658 کہ فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اس منتھ میں کون سا ہوا کہ عام الفیل کا مشہور واقعہ اس مہینے میں پیش آیا تھا، جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تھرڈ جو واقعہ ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا واقعہ پیش آیا، جو کہ یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید وہ ہوئے تھے۔ ان کے واقعے کو اگر دیکھا جائے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قتل کیا گیا اس کا واقعہ دیکھا جائے تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم محرم میں جو ہے نا بہت مخصوص صحابہ کرام ہیں ان کا صرف ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ ایک جیسی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ سب نے ہی، ہمارے ایک صحابہ نہیں بہت سے صحابہ کرام نے ہم نے تو اتنی تکلیفیں برداشت بھی نہیں کی جتنی ان صحابہ کرام نے کی ہے، جتنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت باقی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سب نے برداشت کی، ہم تو اتنی کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے کثیر رقبے پر حکومت کی تھی، اور ان کی جو کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کے کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوتے تھے، اور ان پر جب حملہ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تب یہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور ان کو جب ہوش آئی، جب ان پر بہت زیادہ مطلب حملہ بہت برا کیا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا تھا، تو جب ان کو ہوش آئی تو انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا تھا، تو جب انہیں بتایا گیا کہ وہ مجوسی تھا، یعنی آگ کی پرستش کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے تاریخی الفاظ جو کہ بہت مشہور ہیں، یاد کیا جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے ہاتھوں شہید کروایا کہ جس نے ایک دفعہ بھی زمین پر سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں شہید کیا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو واقعہ پیش آیا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ 10 محرم الحرام
61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کیا محرم میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ محرم میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، محرم میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2755۔ اب عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ کون سا ہے؟ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن جو ہے بہت برکت اور رحمت والا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا عرب میں، اس سے پہلے کے جو دن تھے، ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2637۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی اچھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہم اتنی عبادات بھی کرتے ہیں، عبادت سے تو کوئی بھی نہیں نا نقصان ہوتا، تو ایک روزہ رکھنے سے ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2747۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا، تو پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم کی 3658 حدیث نمبر ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ روزہ بھی تو یہود رکھتے تھے، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ یہ کویشچن کافی کے ذہن میں آتا ہے نا کہ روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا بھی حکم ہے ہمیں۔ تو یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اب ہم اگر ہم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے لگ جائیں تو پھر یہود بھی رکھتے ہیں، اس طرح ہم تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں نا، مطلب ان کی مشابہت ہونے لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اس طرح تو ہماری مشابہت ہو جائے گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ دیکھیں اس سے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہماری مشابہت نہ ہو، لیکن اگلے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی وہ وصال پا گئے تھے تو وہ نہیں رکھ سکے، لیکن حدیث میں یہ بات آ گئی۔ تو اگر آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں تو آپ 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس مشابہت نہیں ہونی چاہیے ہماری ان کے ساتھ۔
تو ضروری افضل یہی ہے کہ آپ 9 محرم کا ہی روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ محرم کی حرمت کا خیال رکھنے کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ساتھ ہی فرمایا کہ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سورۃ التوبہ 36 میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، یا گناہ یا بدعات یا منکرات میں سے ہو۔ آج ہم جو یہ محرم میں جو مختلف قسم کی سنتوں کو کہہ کر، بدعات کو سنت کہہ کر ہم کرتے ہیں نا، چونکہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی۔ کربلا کا واقعہ ہے جو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد واقعہ یہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری سنتیں کمپلیٹ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد والی جو سنتیں وہ سنتیں نہیں ہیں، وہ بدعات ہیں، منکرات ہیں، تو اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ کریں، اس مہینے کا احترام کریں۔ کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں اس مہینے میں؟ کہ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ، فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا، کسی کی بات کو سن کر غصے میں نہیں آنا کہ جھگڑے کی نوبت آ جائے، ٹھیک ہے۔ کسی فتنہ فساد میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے۔ ان مہینوں میں انشاءاللہ 1 ماہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے نا، تو اگلے سال، پورا سال انشاءاللہ ہماری یہ پریکٹس پھر ریگولر میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1739۔ اب دیکھا جائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو بھی ہم نے باتیں سنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، یہ کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسرے کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے، یا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جس سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی جائے تو وہ ختم کر دیں، صلح کر لیں، صلح کا پیغام دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔